نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمودات اور آپ کی احادیث طیبات کی روشنی میں صحیح طریقہ سمجھا تھا۔ آج جو آیا مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ المائدہ کی آیت نمبر 6 ہے۔ آج کل چونکہ جدید دور ہے اور عجیب لوگ نیٹ پر آ کر اپنے خیالات کا اظہار کر کے عام لوگوں کو بھی ان کے ذہنوں کو اور ان کی فکر کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگلے دن میں نے ایک پوسٹ دیکھی، کوئی بزرگ ہی تھے، وہ فرما رہے تھے روزے کوئی نہیں، یہ مولویاں بنائے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ نے بھی وہ دیکھی ہو۔ تو میں بڑا حیران ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کوئی ایک جگہ نہیں، بے شمار جگہ بڑی تفصیل کے ساتھ کہ کب رکھنا ہے، کب چھوڑنا ہے، کس مہینے کا رکھنا ہے، اور جو مسافر ہے وہ کیا کرے، اور جو مریض ہے اس کا فدیہ کتنا ہے، یہ ساری ڈیٹیل اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے۔ اور اسی طرح کچھ ایسی آوازیں اٹھتی رہتی ہیں استنجے کے حوالے سے، دیکھو جی یہ انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ تو اس لیے میں نے کل بے شمار حدیث طیبات، حضور نبی کریم کے ارشادات جن میں آپ نے استنجا کرنے کا طریقہ بیان فرمایا اور کھل کے وہ آپ کے سامنے وہ سارا کچھ بیان کیا۔ وضو کے حوالے سے اگر کسی کے ذہن میں ہو کہ پتہ نہیں کس کتاب سے ہے، تو کسی اور کتاب سے نہیں، وضو ثابت اللہ کی کتاب سے ہے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 6 کا ترجمہ ہی یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ رب نے سارا وضو قرآن مجید کی اس آیہ طیبہ میں بیان فرما دیا ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر صحیح مسلم شریف کی حدیث نمبر 577 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم نے فرمایا اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه من الماء مع الماء او مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء او مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء او مع آخر قطر الماء حتیٰ یخرج نقیا من الذنوب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب ایک مسلمان یا مومن بندہ وضو کرتا ہے اور اپنا چہرہ دھوتا ہے تو پانی یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے چہرے سے وہ سارے گناہ جنہیں اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کیا تھا وہ خارج ہو جاتے ہیں۔ اور جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو پانی یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ سارے گناہ جو اس کے ہاتھوں نے پکڑ کر کیے تھے وہ سارے گناہ خارج ہو جاتے ہیں۔ اور جب وہ اپنے دونوں پاؤں دھوتا ہے تو پانی یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ تمام گناہ جو اس کے پیروں نے چل کر کیے تھے وہ خارج ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ گناہوں سے پاک ہو کر نکلتا ہے۔ یہ حدیث پاک مسلم شریف میں اور نمبر ہے 577۔ اس حدیث پاک سے وضو کی فضیلت کا اظہار ہو رہا ہے کہ بندہ وضو عبادت کے سمجھ کے نہیں کر رہا، بذات خود وضو عبادت سمجھ کے نہیں کر رہا، بلکہ عبادت کرنے کے لیے وضو کر رہا ہے۔ تو جو ابھی عبادت اس نے کرنی ہے اس کے لیے وہ اپنے آپ کو پاک کر رہا ہے،
تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ صرف اس کا جسم ہی وضو سے پاک نہیں ہوتا بلکہ اس کا نامہ اعمال بھی گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سنن ترمذی شریف کی حدیث نمبر 55 ہے، ان عمر بن الخطاب قال، حضرت عمر بن خطاب سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ فاحسن الوضوء، وہ آدمی جو وضو کرے تو وہ اچھا وضو کرے، ثم قال، پھر کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، یعنی وضو اچھے طریقے سے کرے، وضو کرنے کے بعد یہ پڑھے کیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اور آگے چھوٹی سی دعا ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اس کا ترجمہ یہ ہے اللہم اجعلنی من التوابین، یا اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا، واجعلنی من المتطہرین، اور مجھے پاکیزہ لوگوں میں سے بنا دے۔ یہی وہ دعا اپنے لیے کر رہا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں جب وہ وضو کر کے یہ کلمہ پڑھے اور یہ دعا کر لے فتحت لہ ثمانیۃ ابواب الجنۃ یدخل من ایہا شاء، حضور فرماتے ہیں اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ تو اسی طرح یہ حدیث پاک سنن ترمذی شریف میں بھی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ارشاد فرمایا، یہ سنن ترمذی کی حدیث نمبر 55 اور نسائی شریف میں حدیث نمبر 148 ہے۔ اسی طرح سنن ترمذی شریف کی حدیث نمبر 44 ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعضائے وضو 3 بار دھوئے۔ جو وضو کے غسل کے یعنی دھونے والے اعضاء ہیں، ایک ہے نا مسح کرنے والے، جو دھونے والے اعضاء ہیں وہ حضور نے 3 بار دھوئے۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ اس باب میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر، حضرت ابو ہریرہ، حضرت جابر، حضرت عبداللہ بن زید اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی احادیث آئی ہیں۔ حضرت علی کی حدیث اس باب میں سب سے عمدہ ہے اور صحیح ہے، کیونکہ یہ علی سے ہے اور بھی سندوں سے یہی حدیث مروی ہے، اور اہل علم کا اس پر عمل ہے کہ اعضائے وضو کو ایک بار دھونا کافی ہے، کیونکہ کچھ حدیثوں میں یہ آیا کہ 1 بار دھویا، کچھ میں آیا 2 بار دھویا، وہ بھی حدیثیں ہیں، اور کچھ میں آیا کہ 3 بار دھویا۔ اب ان تینوں حدیثوں کو ملا کے ائمہ کرام نے کیا ارشاد فرمایا؟ وہ فرماتے ہیں کہ اہل علم کا اس پر عمل ہے کہ اعضائے وضو کو ایک بار دھونا کافی ہے۔ ایک بار دھوئے گا تو فرض پورا ہو جائے گا، فرض ادا ہو جائے گا۔ 2 بار دھوئے گا تو وہ اس سے افضل ہو جائے گا، اور اس سے بھی زیادہ افضل 3 بار دھونا ہے۔ 1 بار دھونا فرض ہے اور 3 بار دھونا سنت ہے، اور اگر وہ 3 بار دھونے والے اعضاء کو دھوئے گا تو گویا کہ افضل ترین ہو جائے گا، اور اس سے آگے کی گنجائش نہیں۔ کچھ لوگ جو ہے نا وہ زیادہ وہم میں آ کے 4تھی 5ویں مرتبہ بھی دھونا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی ائمہ نے لکھا ہے کہ ابن مبارک، عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں جب کوئی اعضائے وضو کو 3 بار سے زیادہ دھوئے تو مجھے اس کے گناہ میں پڑنے کا خطرہ ہے۔ 3 بار سے اگر زیادہ دھوئے گا نا تو مجھے اس کے گناہ میں پڑنے کا خطرہ ہے۔ امام احمد اور اسحاق بن راہویہ کہتے ہیں کہ 3 سے زائد بار اعضائے وضو کو وہی دھوئے گا جو دیوانگی اور وسوسے میں مبتلا ہوگا، ذہنی مریض ہوگا، جو 3 پر وہ مطمئن نہیں ہو رہا، تو جو 3 پر بھی مطمئن نہیں ہو رہا تو فرمایا وہ ذہنی مریض ہی ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ کا جو ہے نا اس سے گمان نہیں کیا جا سکتا۔
نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 51، کیا میں تمہیں ایسی چیزیں نہ بتاؤں جن سے اللہ گناہوں کو مٹاتا اور درجات کو بلند کرتا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول کیوں نہیں، آپ ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناگواری کے باوجود مکمل وضو کرنا، یعنی بندے کو ناگوار گزر رہا ہے، سردی شدید ہے یا مصروف ہے، تو ناگواری میں بھی وہ مکمل وضو کرے، مسجدوں کی طرف زیادہ چل کر جانا اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا، یہ ایسے عمل ہیں جن سے بندے کے گناہ مٹ جاتے ہیں، اور یہی سرحد کی حقیقی پاسبانی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے وضو کرتے تھے۔ یہ حدیث پاک سنن نسائی میں ہے، اور سنن نسائی میں اس کا نمبر ہے 133، کہ حضور نبی کریم شروع میں ہر نماز کے لیے وضو فرمایا کرتے تھے، چاہے پہلے وضو ہوتا تھا پھر بھی کرتے تھے، اور جب فتح مکہ کا سال ہوا تو آپ نے کئی نمازیں ایک وضو سے ادا کی، اور اپنے موزوں پر مسح کیا۔ موزے پہنے ہوئے چمڑے کے موزے ہوتے ہیں کہ وہ پہننے اتارنے مشکل ہوتے ہیں، اگر وہ چمڑے کے موزے پہنے ہوئے ہوں سخت سردی کے عالم میں تو وہ اتارنے کی ضرورت نہیں، اگر آپ نے پہنتے وقت وضو کیا تھا، اس کے بعد موزے پہن لیے، اس کے بعد وضو ٹوٹ بھی گیا، آپ باقی بے شک وضو کریں، موزے اتارنے کی ضرورت نہیں، آپ موزوں پر مسح کر لیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے ہی فتح مکہ کا سال ہوا تو آپ نے کئی نمازیں ایک وضو سے ادا کیں اور اپنے موزوں پر مسح کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ نے ایک ایسی چیز کی ہے جسے کبھی نہیں کیا تھا پہلے۔ آپ نے فرمایا، میں نے اسے جان بوجھ کر کیا ہے تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ ایسے بھی ممکن ہے۔ تو نیز حضرت عبد الرحمن نے بسند ابی عطیف ابن عمر روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو وضو پر وضو کرے گا تو اس کی وجہ سے اللہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا۔ یعنی وضو ہے پھر بھی وضو کر رہا ہے تو بہتر ہے، افضل ہے، اولا ہے، لیکن حضور نے ایک وضو سے کئی نمازیں بھی ادا کی ہیں۔ اس باب میں حضرت جابر بن عبداللہ سے بھی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وضو سے ظہر اور عصر 2 نمازیں پڑھی ہیں، یعنی ظہر کے ٹائم وضو کیا نا تو اسی وضو سے ہی آپ نے عصر کی نماز ادا کر لی۔ سنن ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے اور حدیث کا نمبر 61 ہے۔ حضرت شبیب بن ابی روح ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھی تو سورہ روم کی قرات کی، آپ کو اشتباہ ہونے لگا، جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، لوگ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں مگر اچھی طرح وضو نہیں کرتے، اس قسم کے لوگ ہم پر قرآن مشتبہ کر دیتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ مجلس میں اگر بغیر وضو کے کوئی بندہ آ جائے تو مجلس کی روحانیت میں فرق آتا ہے، اور اگر مجلس میں جتنے بیٹھے ہیں سب نے وضو کیا ہوا ہوگا تو روحانی کیفیات کا جو اللہ کی طرف سے نزول ہوتا ہے نا اس میں کمی نہیں ہوتی۔ تو پتہ چلا کہ جو بندہ صحیح طریقے سے وضو کر لیتا ہے تو اس پر روحانی جو کیفیات ہیں وہ واشگاف ہو جاتی ہیں۔ یہ حدیث پاک سنن نسائی میں موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 948۔ تو یہ وہ احادیث تھیں جن سے ہمیں وضو کی فضیلت کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ بنیادی طور پر وضو کے اندر 4 ہی فرض ہیں، اگر آپ نے وہ فرض ادا کر لیے تو آپ کا وضو ہو جائے گا، اگر مزید سنتوں کے ساتھ ادا کیا تو مزید اکمل ہو جائے گا وضو۔ ان فرائض میں سے پہلا تو یہ ہے کہ تمام چہرے کا دھونا، دوسرا ہاتھوں کو کونیوں تک دھونا، یعنی سب سے پہلے تو آپ صرف پونچھوں تک ہاتھ دھوتے ہیں نا، بعد میں کونیوں تک بھی دھوتے ہیں، تو ہاتھوں کو کونیوں تک دھونا جو ہے یہ فرض ہے، چاہے بعد میں ہی آپ دھوئیں لیکن دھل تو جاتا ہے نا۔ اور نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح، جو پورے سر کا مسح کرنا ہے وہ سنت ہے، اگر آپ سنت ادا کریں گے تو کم از کم چوتھائی تو پورا ہو جائے گا نا، فرض تو پورا ہو جائے گا اگر مکمل نہ بھی ہو سکا تو۔
تو ایک دفعہ حضور نبی کریم ایسے کر کے پانی لیتے تھے نا، ایک بار ہی پانی لے کر سر اور کانوں کا مسح ایک بار کے پانی سے کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ پانی لیتے تھے اور اس طرح پہلے ایک دفعہ آگے سے پیچھے کی طرف پھیرتے تھے سر پر، پھر ایسے پیچھے سے آگے کی طرف پھیر لیتے تھے۔ یہ طریقہ تھا سر کے مسح کرنے کا۔ جب اس طریقے سے بندہ مسح کرتا ہے تو کم از کم اس کا اگر سنت پوری نہ بھی ہو، پورا سر کا نہ بھی ہو، تو فرض اس کا پورا ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 4، پاؤں کا ٹخنوں تک دھونا، یہ 4 فرائض ہیں۔ وضو کے اندر جو سنتیں ہیں وہ یہ ہے کہ ہاتھوں کا پونچھوں تک دھونا، یہ سنت ہے، پونچھوں تک، اور کونی تک دھونا جو بعد میں جب ہم دھوتے ہیں وہ فرض بن جاتا ہے۔ نمبر 2، ابتدائے وضو میں بسم اللہ پڑھنا، مسواک کرنا بھی سنت ہے، کلی کرنا بھی سنت ہے، ناک میں پانی ڈالنا بھی سنت ہے، داڑھی اور انگلیوں کا خلال کرنا بھی سنت ہے، اور نمبر 7، دھونے والے اعضاء کو 3 بار دھونا، یہ سنت ہے۔ نمبر 8، نیت وضو کی کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ اور نمبر 9، اسی ترتیب سے وضو کرنا جس ترتیب میں قرآن پاک میں مذکور ہے۔ اور نمبر 10، تمام سر کا مسح کرنا، یہ سنت ہے۔ نمبر 11، اعضائے وضو کو لگاتار دھونا، یعنی یہ نہیں ہے کہ ایک عضو دھویا پھر باتیں کرنی شروع کر دیں، آدھے گھنٹے بعد پھر دھوئے دوسرا عضو دھو لیا، لگاتار دھونا یہ سنت ہے۔ تو نمبر 12، سر کے پانی کے ساتھ ہی کانوں کا مسح کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ حمران مولا عثمان، یہ عثمان غنی کے غلام تھے، حضرت عثمان سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک دن اسی طرح وضو فرمایا کہ پہلے اپنے دونوں ہاتھوں پر 3 بار پانی ڈالا، پھر کلی کی، ناک میں پانی لے کر اس کو نکالا، ناک کی صفائی کی، پھر 3 دفعہ اپنا پورا چہرہ دھویا، اس کے بعد دایاں ہاتھ کونی تک 3 دفعہ دھویا، پھر اسی طرح بایاں ہاتھ کونی تک 3 دفعہ دھویا، اس کے بعد سر کا مسح کیا، پھر دایاں پاؤں 3 مرتبہ دھویا، پھر اسی طرح بایاں پاؤں 3 بار دھویا۔ اسی طرح پورا وضو کرنے کے بعد حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے بالکل میرے اس وضو کی طرح وضو فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے وضو کے مطابق وضو کیا، پھر 2 رکعت نماز دل کی پوری توجہ کے ساتھ ایسی پڑھی جو حدیث نفس سے خالی رہے، یعنی دل میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں سوچیں، تو فرمایا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ یہ حدیث پاک صحیح بخاری شریف میں 159 اور صحیح بخاری میں 1934 اس کا نمبر ہے۔ آخری روایت آج کے ایک سبق کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فجر کے وقت پوچھا، اے بلال، مجھے اپنا سب سے زیادہ امید والا نیک کام بتاؤ جسے اسلام لانے کے بعد کیا ہے، کیا کام کرتے ہو جو سب سے زیادہ تمہارے نزدیک امید والا ہے، وہ مجھے کام بتاؤ، کیا کرتے ہو، کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے جوتوں کی آواز سنی ہے۔ فجر کا ٹائم ہے، حضور فرماتے ہیں رات کو میں جنت میں سیر کر رہا تھا، اے بلال کیا کام کرتے ہو کہ میں نے اپنے آگے تمہارے جوتوں کی آواز سنی ہے۔ حضرت بلال نے عرض کیا، میں نے تو اپنے نزدیک اس سے زیادہ امید کا کوئی کام نہیں کیا کہ جب میں نے رات ہو یا دن ہو کسی وقت بھی وضو کیا تو میں اس وضو سے نفل نماز پڑھتا رہا جتنی میری تقدیر میں لکھی گئی تھی۔ یعنی 2 رکعت جو نفل پڑھتے ہیں نا ہم، تحیۃ الوضو، حضرت بلال یہ عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ وضو جب کرتا ہوں نا تو یہ 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں، اس کے علاوہ تو کوئی ایسا کام نہیں جس پہ مجھے زیادہ امید ہو۔ تو حضور نبی کریم نے فرمایا اسی وجہ سے میں نے تمہارے قدموں کی آواز اپنے آگے جنت میں سنی ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو بندہ صحیح طریقے سے وضو کرتا ہے پھر بعد میں 2 رکعت نفل بھی تحیۃ الوضو کے پڑھ لیتا ہے، اس کو بڑا اجر دیا جاتا ہے۔ حضرت بلال نے یہی عمل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا تو حضور نے آپ کو سراہا۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।